اللہ رب العالمین کا نام اور رب العالمین کی ذات پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ اور پھر حالیہ معاملات میں اور حالیہ ماحول میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے مطابق بنیاد مرصوص یہ نام رکھنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا، یہ یقیناً اللہ کی رحمت کا اور اہل ایمان، اہل اسلام اور پاک فوج کی جرتوں، محبتوں، وفاؤں اور پرخلوص محبتوں کا نتیجہ ہے کہ رب العالمین اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کو کبھی بھی پریشان رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نام کی برکت ہے، قرآن مجید کی آیت بنیاد مرصوص نام رکھنے کی برکت ہے، رسول رحمت کے حکم مبارک کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کی محبت سے اللہ عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکتوں سے بھرپور فرماتے ہیں۔ تو احباب گرامی، تمام عامت الناس، خاصت الناس اور پھر پاک فوج کے جوان اور پھر محترم حافظ عاصم منیر صاحب، یقیناً آپ کی محبتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے کامیابیاں انشاءاللہ تمہارا مقدر ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آہنی دیوار بن کر، سیسا پلائی دیوار بن کر آج ہی نہیں ہمیشہ ہر موڑ پر، ہر ماحول میں، ہر جگہ میں، ہر دور میں، ہر گھڑی میں ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، عقیدہ توحید کو لازمی اختیار کیا جائے اور اطاعت مصطفی پر عمل درآمد کیا جائے اور اتفاق و اتحاد کو اپنا ذوق بنایا جائے، اتحاد امت، اصلاح امت کا مشن اپنایا جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کیونکہ مالک کا حکم ہے فضائے فضل پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر، کتار اب بھی اللہ نے عظمت و شانوں سے نوازا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ اگر ایمان کی دولت دل میں ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ کا نام لے کر جب یہ پاک فوج اٹھی ہے اور پوری قوم نے بھی اللہ کا نام لیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ پہ بھروسہ کیا، توبہ استغفار کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنی رحمت و شفقتوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل قرآن، اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل ایمان یقیناً کامیابی کے زینے ہم انہی کو عطا کریں گے اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور حالیہ معاملات میں ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پاک فوج کو بھی اور اپنی عوام کو بھی، اہل اسلام کو بھی اور محترم حافظ عاصم منیر صاحب کو، سبھی کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے، ہماری فوج کو زندہ باد اور پائندہ باد، شاد باد، ہنستے مسکراتے، چمکتے دھمکتے رکھے۔ اللہ ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، نبی رحمت کے ارشاد کو دنیا میں عام فرمائے، غالب فرمائے، اسلام کا چرچا اور غلبہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سلامت رکھے، اللہ کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہ العالمین ہم سب پہ اپنی رحمت فرما۔ الہی ہمارا تجھ پہ یقین ہے، تیری رحمت ہے کہ ہم تجھ پہ یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی زبانوں پر
فخر کی بجائے، غرور کی بجائے، تکبر کی بجائے اپنی ذات کا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کو عزت و عظمتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہماری فوج کے جوان اور الہ العالمین ان حالیہ ان دنوں میں شہید ہونے والے تیرے گھروں میں، مساجد میں، مرکز طیبہ مریدیہ میں، بہاولپور میں، جہاں جہاں بھی الہ العالمین نمازی تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ، یہ اہل اسلام اہل پاکستان سے اللہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کے درجات بلند فرما، نوا یقین کو صبر جمیل عطا فرما، ہماری پاک فوج کو الہی سلامتیاں عطا فرما، حفاظتیں فرما اللہ، ہماری عوام کے بھی، خواص کے بھی اور ہمارے اس موقع پر یک جان ہونے والے، یک آواز بننے والے سبھی الہ العالمین اہل اسلام کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ ہمارے محترم حافظ عاصم منیر صاحب، ہماری پاک فوج کی مالک حفاظت فرما، الہی غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہی جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی چکی میں پس رہے ہیں نصرت و اعانت فرما، الہی کل کائنات کے اہل اسلام کی خیر فرما، اہل ایمان کی خیر فرما، الہی یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما، اسلام کا چرچا غلبہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا، اپنے مصطفیٰ کے وفا والے اعمال کرتے کرتے ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما، ہم سب کو شہادت و سعادت کی موت عطا فرما۔ الہی میرے پجار کی قبر کو نور سے منور فرما، ہمارے مولانا سعید صاحب ان کے رفقا، شیخ صاحب مصری صاحب اللہ سبھی پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔